अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अज़हर सिद्दीक स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। हुकूमत वक्त क्या करना चाहती है, क्या धमाके या क्या हालात और वाक़यात है। पेट्रोल की कीमतों पे हवाले से एक सुबह इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मैं अदालत के सामने अपना केस तो प्लीड करूँगा, मैं रखूँगा कि सारे मामले को इस कॉन्टेक्स्ट के वजह से देखा जाए और इन चीज़ को सेटल डाउन किया। पर बाकी पीका कवानीन जो हैं वो पास कर लिए हैं, उसको चैलेंज कर रहा हूँ मैं अभी सदर पाकिस्तान को बाकायदा लिखूँगा कि इस पर दस्तखत मत करें जब तक ये चीज़ें को फ़लाँ चीज़ें जो है ना वो ठीक ना हो जाएँ। क्या होना है, जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने की तकरीर बहुत अहम है। उसको शायद आप लोगों ने उस एंगल से नहीं सोचा जिस एंगल से मैं बात करूँगा आज। सेनेट ने जो है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 जो है उसमें तरमीमी जो एक्ट है 2025 वो मंजूरी दे दी और पीपल्स पार्टी समेत पीपल्स पार्टी एक जो आज बात गुफ्तगू कर रही है, पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी और ज़ाहिर राय के साथ खड़ी है, ठीक है ना जी। और वो कहते यही हम नहीं चाहते कि मीडिया का गला घोटा जाए। पीका कानून पर मीडिया एसोसिएशन को एतमाद में लेना चाहिए था। शीरी रहमान ने और इस पर शहजाद अकबर ने अच्छा कहा कि पीपल्स पार्टी के कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हम मजबूर हैं ये और वो ये जमहूरियत के दावेदार हैं और ये कह रहे हैं कि लोग हमारे पीछे खड़े हैं, लाखों खड़े हैं और हमें कमेटी में सिर्फ 5 मिनट मुश्किल बोलने दिया गया। यहाँ पर मरियम सफदर का वो जुमला और अहम किरदार याद होगा जो उन्होंने कहा कि जब आप मीडिया का गला घूंटते हैं तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते हैं। ये 2021 की गुफ्तगू है, उस वक्त शहबाज शरीफ की गुफ्तगू इस हवाले से सुन लीजिएगा। वो हामिद मीर ने चला दी हुई है। बिलावल भुट्टो की तकरीरें सुन लीजिएगा। इनकी तकरीरें सुन के आप मुस्कुराते होंगे, ठट्ठे मारते होंगे, हंसते होंगे कि क्या मजाक बनाया उन लोगों ने, लेकिन ये सारा जो कुछ भी है इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके बस में नहीं है। असा उन तुर जाना, ये दिन रह गए थोड़े, अब आखिरी और सख्त मराहल शुरू हो चुके हैं। यानी और इस वक्त ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देर किया उन्होंने, लेकिन ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत है। सियासी जमातों को साथ लेकर चलें, आगे बढ़ें तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कोई बेहतर नताइज की तरफ चले जाएंगे। यहाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगाना कि मुज़ाकराती कमेटी से पीछे हट गए हैं, तो बिल्कुल सही हटे हैं। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 पढ़ तो लेना, अभी दिन सब में पता ही कोई नहीं है। कोई 56 का कानून कहता है, कोई 61 का, किसी ने पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 पढ़ा नहीं। सेक्शन 3 बड़ा क्लियर है। सेक्शन 3 कहता है कि वफाकी हुकूमत को इख्तियार है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस पे और एक इंक्वायरी करने का, कमीशन बनाने का इख्तियार है, ये लिखा हुआ है। और वफाकी हुकूमत काबीना मंजूरी दे इसकी और आप कमीशन बना लेते हैं। और बेटर सेंस प्रिवेल करती है। अगर आप वाकई स्टेट्समैन होते हैं तो आप कहते हैं कि कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, इसके TOR पे बैठ के डिस्कशन हो जाती है। ये पॉलिटिकल विजडम बताता है, लेकिन ये पॉलिटिकल विजडम इनके पास है नहीं ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने कहा पहले कमीशन तश्कील दें फिर आप मुज़ाकरात के लिए आएंगे। अब ये कहते रहे अपना याद सादक के जनाब मैं कमेटी रहेगी, मैं तोड़ नहीं रहा, लेकिन इजलास में जब अपोजिशन रब्ता करेगी फिर हम देखेंगे। लेकिन क्या देखेंगे, इरफान सिद्दीकी ने भी कहा कि अपोजिशन का बहुत से सागदार भी बैठे हुए थे और कोई मेंबर नहीं आया। क्यों आता? एक सवाल है, अपोजिशन का मेंबर क्यों आता? जमहूरी रवायात आपकी होती ना तब आता कोई। और आपने ये भी देख लिया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ती तंजीमें और हम सब लोग वकला इकट्ठे हुए, सड़कों पे निकले, इनके साथ एहतजाज किया, खुल के बातें की और इन आवाज़ में आवाज़ मिलाई है। और हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हम इस मामले को बड़ा सीरियसली लेकर चलेंगे। याद रखिएगा सियासी हमारी जो ये आपको अगर याद हो, तारीख़ी तौर पर जब मुशर्रफ ने जाना था तो उस वक्त भी मुशर्रफ ने मीडिया को अपने ख़िलाफ़ कर लिया था। जब मीडिया के लोग सड़कों पे निकले, सियासी जमातें ऑलरेडी सड़कों के ऊपर थी, फिर वकला भी सड़कों पे निकले, तो ये किसी तरफ इशारा कर रही है। ये हालात और वाक़यात किसी एक सिमत का तयन करना चाह रहे हैं, आपको चीज़ें बताना चाह रहे हैं आपको कि चीज़ें क्या हो रही हैं। ये बड़ा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। यानी मैं इसको सहाफ़त तंजीमों को सारे लेवल पे, दोनों ग्रुप्स, यानी मैं किसी एक सियासी ग्रुप की तरफ नहीं बात मैं करता, दोनों ग्रुप जो हैं वो आज़ादी ज़ाहिर राय के लिए खड़े हैं। यानी
حکومتیں جو حکومت کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی کھڑے ہیں کہ یہ جو پیکا قانون میں ترامیم کی، اور یہ میں بتاتا ہوں آپ کو تاریخی طور پر اگر یاد ہو 2021 میں جب ترامیم کی تھی، میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کی باتوں کے حوالے سے آن لائن رولز بھی بنے تھے، وہ چیلنج ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس عطر ملانا صاحب نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اس کی اپیل دائر کی FIA نے، اور جب ان کی گورنمنٹ آ گئی تو انہوں نے وہ اپیل واپس لی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ 2022 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے نا، مجھے وہ دن بھی یاد ہیں کہ جس طرح سے یہ، اور میں بڑا ڈیفینڈ کیا کرتا تھا اس قانون کو۔ کیا کرنا ہے اس قانون کو ڈیفینڈ کر کے؟ باتیں بڑی ہو رہی ہے کہ عام آدمی کی ذلیل ہو گیا، کتنا کا آدمی ذلیل ہوا ہے وہ بھی ذرا بتا دیجیے گا۔ چند سیاسی شخصیات اور خاص حکومتی شخصیات کے علاوہ اور کیا معاملہ ہے؟ اور اس میں اگر کوئی آپ نے غلط خبر دی بھی ہے تو قانون موجود ہے، ڈیفیمیشن کا قانون موجود ہے، یہ سارا ہے، تو ایک طرح کا ایک اور قانون آنے والا ہے، اس قانون کو بھی انشاءاللہ چیلنج کریں گے۔ ہم صحافتی تنظیموں کے سب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا جو دمنگ خطاب ہے نا وہ، اور دھواں دار، وہ بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی قانون کی درست تشریح پاکستان کی ترقی کی منازل پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر چاہے 26ویں آئینی ترمیم ہو، آپ کو اپنے ارادوں سے مایوس نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں بڑی زبردست کیا ہے۔ اس طرح کے بہرحال پاکستان کی تاریخ میں آتے رہے ہیں، آپ کو خط وہ تو یاد ہوگا نا، یہ نازل کا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک خط نے پورے ملک کے نظام کو بدل کے رکھ دیا، اور 26ویں آئینی ترمیم ایک خط کی بنیاد پر کی گئی، اور میرا خیال ہے کہ 26ویں آئینی بالآخر سپریم کورٹ کا فل بینچ ہی سنے گا۔ یہ ایشو پاکستان کی عوام اور نظام کی بقا کے لیے ہوگا۔ لوگوں کی امیدیں آزاد عدلیہ، آزاد پارلیمان، آزاد میڈیا، اور ہمیں آزاد ججز چاہیے تاکہ عدلیہ کا تقدس جو ہے برقرار رہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے نا کوسا جو ہے وہ دریا جو ہے کوزے میں بند کر دیا، آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یعنی پاکستان کی یاد رکھیے گا آزاد عدلیہ کے اوپر ہی سارا کچھ ہے۔ کل پوچھا جائے گا آزاد عدلیہ ہوگی تو سسٹم چل سکے گا، ورنہ یہ نظام چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 کے حوالے سے بہت اہم مرحلہ ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر اور 2 کمیشن جو ممبران کی مدت ملازمت پوری ہو چکی پر ریٹائر نہیں ہوں گے، وہ تا قیامت تا حیات اس عہدے پر رہیں گے جب تک نئے نہیں آ جاتے۔ اور اس پہ اسپیکر کو عمر ایوب نے اور چیئرمین سینٹ کو شبلی فراز نے پارلیمانی کمیشن کے حوالے سے خط لیا، لیکن جواب نہیں آیا۔ اس پہ میں بھی لکھ رہا ہوں، ایک ڈیٹیل ریپریزنٹیشن لکھ رہا ہوں۔ میری کوشش ہوگی، میں بھی کوشش کر کے دیکھ سکتا ہوں نا، ہم نے کہا میں اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں کر سکتا نا، کہ حالات اور واقعات آپ کے سامنے سچ رکھ سکیں، اور یہ سچ رکھنا ہے آپ نے۔ اور اگر آپ اس پہ بات نہیں کریں گے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے وہ اڈیالہ جیل میں گفتگو جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے۔ مذاکرات ایک ڈھونگ تھا، ہم ان کٹ پتلیوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان صاحب نے دیکھ بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ لوگ علیم گنڈاپور کو ہٹانے کے والے سے غلط فہمیاں پھیلا رہی ہیں۔ میں نے ٹی وی چینلز پہ بھی یہ بات میں نے کی ہے۔ گنڈاپور نے خود ملاقات میں بتایا کہ ان پر کام کا بہت زیادہ ہے، ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی، اور وہ گنڈاپور کی مرضی سے خیبر پختونخوا میں نیا صدر جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ تو یہ کنفیوژن نہیں کریٹ کرنی چاہیے۔ ہمارے اپنے پارٹی کے اندر لوگ ہیں یہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، اوائڈ کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے کچھ نہیں حاصل ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ ان چیزوں سے بہتری کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، اسٹیٹس مین بنے۔ ملک کی بہتری کیسی ہوگی؟ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے حوالے سے آج جو میں نے بحث کی ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے، وہ چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے، وہ ویڈیو آپ سن لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی مدد ہو سکے۔ آپ نے وہ کورٹ کی ہیئرنگ ساری سن لی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم جی، آج ہم جو FIA کورٹ میں، سیشن کورٹ میں روبا حیدر اور صدر جدید کی جو پوسٹ ٹیسٹ بیل ہے اس میں حاضر ہوئے، جو کہ پہلے بھی ایڈجسٹمنٹ جو ہے سرکار کی طرف سے ڈیلی کے ریکارڈ نہیں ہے۔ آج بھی ڈیلینگ ٹیکٹکس پہلے کی گئی، 2 بجے تک کا ٹائم ہم نے رکھوایا اور ریکارڈ منگوایا۔ ہماری سائڈ سے اظہر صدیق صاحب نے آرگومنٹ کر دیے، ہم نے آرگومنٹ کر دیے، اور سر بتائیں گے کہ انہوں نے پھر ایک بہانے سے اس کو ڈیلے کر دیا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان میں آپ کو پتا فسنائیت چل رہی ہے، اور یہ ہم نے تو کافی کچھ سیکھ لیا، چاہے عمران ریاض کا ہو، چاہے اولیاء مقبول جان صاحب کا کیس ہو، ہم نے تو اسٹیبلش کر دیا کہ
کہ پیکا، اسی لیے پیکا میں ترامیم کرتے بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں. یہ کیس بھی ایسے ہی ہیں کہ کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. صرف ایک وجہ صرف ہے کہ اس ملک کی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہیں ان کو کوئی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرے. اگر کوئی بات کر دیتا ہے تو انہیں محل مرچیں لگتی ہیں. 1919 سے پڑھ لیں، خدا رہا نہ کرے. کوئی ایویڈنس نہیں تھی، یہ نہ کوئی فورینسک تھا، کوئی چیز ریکارڈ کے اوپر ایسی اویلیبل نہیں تھی جو سجیسٹ کرتی یا ثابت کرتی. آج پورا ریکارڈ بنوا گیا. اور پھر کیا ہوا، ایف آئی اے پھر آگے پیچھے آ گئے. پہلے صبح سے ریکارڈ کے لیے یوسف آئی صاحب اور پوری ٹیم موجود رہی ہے، ریکارڈ پیش نہیں کیا جا سکا. اور آج جب بحث کی ہے تو جناب جو مطلوبہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ہے وہ یہاں نہیں تھے. میں نے کہنے کہ جی ہائی کورٹ میں نے کہا ہائی کورٹ میں کون سا یہ ٹائم ہے اس وقت ہائی کورٹ میں ہونا. بہرحال ہم نے سارا کچھ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جھوٹا فراڈ پر مبنی، فریب پر مبنی کیس ہے. اس کیس کو کوئی نہیں بنتا. ضمانت دی جائے اور عورتوں کو اور بچیوں کو اس طرح جیلوں میں رکھ کے گھر کی زندگی سے دور رکھنا. اگر وزیر اعلیٰ عورت ہے تو یہ بچیاں بھی عورتیں ہیں.